بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شافی، ہاتھ پاؤں کی جلن اور اس کا علاج۔ چند ایک سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم پہلے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، اگر ہاتھ پاؤں کے تلوے یا تلیاں، سر کی چوٹی، آنکھیں، پیشاب کی نالی، مقعد، چھاتی اور سارا جسم تنور کی مانند جلتا ہو تو کیا اس کا کوئی ہومیوپیتھی میں علاج ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی ہومیو اسٹور پر جا کر وہاں سے ایک ہی شیشی میں یکجا طور پر جو ہم دوائیاں نیچے ذکر کرنے لگے ہیں لیکوڈ فارم میں 200 طاقت میں 20 ml کی مقدار میں بنوا لیں ایک ہی شیشی میں، اور ساتھ گلوبیول جو ہومیوپیتھی کے دانے دانے ہوتے ہیں، باریک دانے، وہ 50 گرام کے قریب وہ بھی خرید لیں، اور ان کے اوپر یہ جو لیکوڈ آپ نے بنوایا تھا یہ اس قدر چھڑکیں کہ کسی قدر گولیاں تار ہو جائیں اور خوب ہلا لیں۔ جو دوائی بچ جائے وہ پھر کام دے گی۔ 5-7 دانے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دن میں صرف ایک بار لیں، چوس لیں، انشاءاللہ بہت آرام آئے گا۔ نسخہ کے اجزاء یہ ہیں: سلفر، آرسینیکم ایلبم، ایپس، یہ تمام 200 طاقت میں ہوں گی۔ پرہیز: گرم مسالہ جات، تیز مرچ، گوشت، انڈا، چائے، کافی سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں۔ اگلا سوال ہے، کیا جلن کا کوئی ہربل علاج بھی ہے؟ تو موسم گرما میں آلو بخارا خشک 25 گرام یا املی 25 گرام رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح پانی نتھار کر میٹھا کر کے یا نمک ملا کر یا پھیکا جیسے بھی پسند ہو سارا دن خوب پئیں، یعنی اوپر سے پانی جاگ میں بھگو کر رکھیں اور اوپر سے پانی اور ڈالتے جائیں، جو ہی اگلا ختم ہونے کو تو اوپر سے پانی اور ڈال لیں، اور اس طرح اس کو بڑھاتے جائیں اور پیتے رہیں۔ اس سے پیشاب کھل کر آئے گا اور بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں اگر تخم بلنگو یا ثابت اسبگول یا چھلکا اسبگول یا پسا ہوا گوند کتیرا ملا لیں تو اور بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا اگر کوئی شخص یہ تکلیف نہ کر سکے خود گھر پہ چیزیں بنانے کی، تو کیا کوئی بازاری بنی بنائی ایسی کوئی ہربل میڈیسن ہے جو اس کام کے لیے، جلن کے لیے فائدہ مند ہو؟ تو عرض ہے کہ شربت بزوری ہمدرد معتدل یا شربت روح افزا ہمدرد، یہ آپس میں ملا کر پئیں یا ان میں سے الگ الگ پئیں۔ یہ ایک ہی شربت یعنی شربت بزوری یا شربت معتدل، دونوں میں سے ایک پی لیں یا دونوں ملا کے پی لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ کدو کے بیج، اگر شربت کا اتمام نہ کر سکیں تو کدو کے بیج، کھیرے کے بیج، تربوز کے بیج، خربوزے کے بیج، یہ آپس میں ملا لیں اور 4 چمچ روزانہ بلینڈر میں بلینڈ کر کے یا گھوٹ کر میٹھا ملا کر یا بغیر میٹھا کے، اور بیچ میں دودھ ڈالنا چاہیں تو دودھ بھی ڈال لیں، تو یہ پیتے رہیں۔ اس سے نہ صرف پیشاب کی اور باقی جسم کی جلن کو فائدہ ہوگا بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریوں کو فائدہ ہوگا، یا گردے کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور پیشاب کی نالیوں میں اگر کوئی انفیکشن ہو تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ آلو بخارا یا املی کی بجائے، جو ہم نے آلو بخارا یا املی کا بتایا تھا، آلو بخارا یا املی کی بجائے تازہ لیموں اس کی شکنجی بنا لیں جیسے گھروں میں بنائی جاتی ہے، تازہ اس کا رس نچوڑ کے، تو یا پھر سرکے کی شکنجی بنا کر گھر میں ہی، تو وہ پانی میں ملا کر وہ پئیں، بشرطے کہ شوگر وغیرہ نہ ہو۔ یہ شکنجی امراض قلب کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سوال ہے، کیا پاؤں کی جلن کا کوئی مقامی علاج ہے؟ جواب: کسی پنسار یا کریانہ سٹور سے 7 پودینہ 10 گرام، مشقہ پھول 10 گرام، یہ دونوں لے لیں اور ان کو تیل سرسوں 200 ml میں بوتل میں ملا کر رکھیں،
یہ چیزیں حل ہو جائیں گی۔ پاؤں کے تلوؤں پر ملیں، فوری سکون ہوگا۔ کھیرا کدو کی کاشیں کاٹ کر پاؤں پہ رگڑیں، ہاتھوں کے تلیوں پہ رگڑیں، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر شوگر کے مریض کے پاؤں جلیں تو کیا کیا جائے؟ اس کی شوگر کو کنٹرول کریں، جب تک شوگر کنٹرول نہیں ہوگی آرام نہیں آئے گا۔ حسب طبیعت و حالات دیگر علاجوں سے استفادہ کریں۔ کیا جسم میں سوال ہے، کیا جسم میں بعض وائٹامنز اور معدنی اجزاء کی کمی کے نتیجہ میں جلن کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، بلڈ ٹیسٹ کرائیں۔ اگر آئرن، فولک ایسڈ، کیلشیم، وائٹامن B12 خاص طور پر ان کی کمی ہو تو جس چیز کی بھی کمی ہو اس کا علاج کریں، انشاءاللہ آرام آئے گا۔